الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. سامعین مکرم، گزشتہ سے پیوستہ ہماری گفتگو ادب و آداب پر جاری ہے۔ گزشتہ مجالس میں ہم نے سب سے پہلے اللہ رب العزت کے ادب و آداب کے متعلق اور پھر اس کے مظاہر کے متعلق تفصیلی گفتگو کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب کا آغاز کیا گیا، جس ضمن میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ کے مقام و مرتبے کو پہچاننا اور آپ کی ہر بات کی تصدیق کرنا اور آپ کی تعظیم اور توقیر اور تبجیل کو بیان کرنا اور آپ کی سیرت اور صورت کو پڑھنے کے بعد، بیان کرنے کے بعد، خصوصاً آپ کی سیرت کے خوبصورت رویوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنا اور اللہ ذوالجلال کے بعد پوری کائنات سے بڑھ کر اس ہستی سے محبت کرنا اور زندگی کے جملہ معاملات میں آپ کی اطاعت بجا لانا اور آپ کے ہی فیصلے کو اٹل فیصلہ سمجھنا اور آپ پر درود بھیجنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے ہر وقت تڑپ رکھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کر دیا ان چیزوں سے رک جانا اور جس چیز کا حکم دے دیا اسے اختیار کر لینا۔ اسی طرح آپ کے اہل بیت سے محبت کرنا اور ان کے حقوق کو ادا کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا احترام کرنا اور ان رویوں سے اپنے آپ کو متصف کرنا جو کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ رویے، وہ اخلاقی رویے جو اللہ کے رسول کو اللہ نے عطا کیے تھے۔ اسی طرح آپ کو آخری نبی خاتم النبیین تسلیم کرنا۔ یہ وہ جملہ آداب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کا لحاظ رکھنا ایک مسلمان پر واجب بھی ہے اور فرض بھی ہے۔ آج کی مجلس میں ہم دیگر آداب کا تذکرہ کریں گے، جن میں سے پہلا ادب جو ہمارے آداب میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 17واں ادب ہے کہ آپ کے مقام کو پہچانا جائے۔ آپ کا صحیح مقام وہ ہے جو اللہ ذوالجلال نے طے کیا ہے، کیونکہ اللہ ذوالجلال نے ہی انہیں سرتاج رسل بنایا ہے، تو آپ کے صحیح مقام کو پہچاننا، اس میں کسی قسم کا کوئی افراط و تفریط نہ کرنا، نہ آپ کے مقام کو جو اللہ ذوالجلال نے طے کر دیا ہے اس سے بڑھایا جائے، اور نہ ہی زندگی میں کبھی اس بات کی سوچ ہی پیدا ہو کہ اس ہستی کے مقام میں ادنا بھی کمی کی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1283، ایاکم والغلول، غلوب سے بچ جاؤ، فإنما هلك من كان قبلكم الغلول، وفي رواية فإنما أهلك من كان قبلكم الغلول في الدين۔ تم حد سے تجاوز کرنا، غلوب کرنا، اس سے باز آ جاؤ، کیونکہ تم سے پہلے لوگوں میں یہ بیماری تھی، انہوں نے دین میں غلوب کیا، وہ ہلاک ہو گئے۔ سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 470، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صنفان من امتی لا تنالهما شفاعتی، میری امت کے دو قسم کے لوگ ہیں، وہ میری شفاعت کے مستحق نہیں ہیں، محروم ہوں۔ سلطان ظلوم غشوم، ایسا بادشاہ جو ظالم بھی ہے، دھوکے باز بھی ہے، وغال فی الدین، اور دوسرا وہ شخص جو دین میں غلو کرنے والا ہے، یشہد علیہم ویتبرأ منہم، گواہیاں تو دیتا ہے لیکن اپنے آپ کو ان سے بری ثابت کرتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات کر دی کہ ظلم، دھوکہ اور اسی طرح غلو، یہ تین ایسی بیماریاں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت سے انسان کو محروم کر دیں۔ قرآن مجید جو کہ دستور ہے اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا، قرآن مجید کے اندر اگر تین آیات کو انسان بغور پڑھ لے تو زندگی میں کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی بھی غلو کا شکار نہیں ہوگا۔ پہلی آیت سورۃ الانعام کی ہے، آیت نمبر ہے 50، اس میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، کہہ دیجئے میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ ذوالجلال کے خزانے ہیں، خزانوں کا مالک وہ ہے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، وہی دینے والا ہے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، وَاللَّهُ يُعْطِي وَأَنَا قَاسِمٌ، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا تو اللہ ہے۔ اگر کسی کو یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر وہ اللہ ذوالجلال کے محبوب کو نہیں کہے گا کہ آپ ہمیں یہ عطا کریں، وہ ڈائریکٹ اللہ ذوالجلال سے ہی مطالبہ کرے۔ اور دوسری بات جو اس آیت میں اللہ ذوالجلال نے بیان کی ہے، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کو اللہ عز و جلال نے حکم دیا ہے کہ آپ یہ فرما دیں کہ میں غیب نہیں جانتا، کیونکہ غیب تو اللہ کے پاس ہے۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ عز و جلال کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ ایک تیسری بات بھی اللہ عز و جلال نے اس آیت میں بیان کی ہے کہ آپ یہ بھی کہہ دیجئے وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، میں نہیں تمہیں یہ کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، کیونکہ اگر میں فرشتہ ہوتا تو اللہ عز و جلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اگر ہم کسی فرشتے کو بھی انسانوں کے پاس بھجواتے تو انسانی شکل میں بھجواتے۔ یہ جو تیسرا تصور اس وقت معاشرے کے اندر آ گیا کہ وہ اللہ عز و جلال کے نور کا حصہ ہے، یہی وہ ایک غلوب ہے جس وجہ سے بہت سارے لوگ زیادہ حق سے ہٹ جاتے ہیں، جبکہ اللہ عز و جلال نے اس آیت کے اندر تینوں چیزوں کو بیان کر دیا کہ خزانوں کے مالک اللہ عز و جلال ہے، غیب بھی اللہ کے پاس ہے، اور اللہ عز و جلال نے مجھے بشر بنایا ہے، مجھے فرشتہ نہیں بنایا۔ بس فرق یہ ہے کہ پوری بشریت اور انسانیت کا میں سرتاج ہوں، اللہ عز و جلال نے میری طرف وحی کی ہے، اور جو وحی کی ہے میں تو اسی کی ہی اتباع کرتا ہوں۔ اور ساتھ ہی اللہ عز و جلال نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں اور جس کو آنکھیں نہیں دی، دونوں برابر نہیں ہوتے۔ ان چیزوں کی صحیح فہم، بصیرت، یہ وہ نعمت ہے جس کے پاس یہ نعمت نہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے 3117، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ما اعطیکم ولا امنعکم انما انا قاسم اضع حیث امرت، نہ تو میں تمہیں دے سکتا ہوں کچھ اور نہ ہی میں تم سے کچھ چیز روک سکتا ہوں، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، اور میں وہاں ہی وہ چیز رکھتا ہوں جہاں مجھے حکم دیا جاتا ہے، کسی کو دینا ہے کتنا دینا ہے یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحیح بخاری کی روایت ہے 4001، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو چارپائی پہ آپ نے تشریف رکھی، چھوٹی بچیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں دف بجا رہی تھی اور اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کر رہی تھی جو بدر کے مقام پہ شہید ہوئی۔ ان بچیوں میں سے ایک بچی نے یہ کہہ دیا وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہمارے درمیان ایسے نبی اور ایسے پیغمبر موجود ہیں جو کل کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا لا تقولی ہاکذا، ایسا مت کہو، وقولی ما کنت تقولین، اور وہی بات کہو جو پہلے تم کہہ رہی تھی، لا يعلم ما فی غد الا اللہ، اللہ کے سوا کل کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری کی اس روایت میں اس بات کو واضح کر دیا کہ غیب صرف اللہ عز و جلال کے پاس ہے، غیب کا علم اللہ عز و جلال نے کسی کو عطا نہیں کیا۔ ہاں جو اللہ عز و جلال نے کسی پیغمبر کو بتا دیا تو وہ غیب نہ رہا۔ دوسری آیت جس کو سمجھنے سے انسان کبھی بھی صراط مستقیم سے ڈی ٹریک نہیں ہوتا،
وہ آیت اللہ ذو الجلال نے سورۃ الاعراف میں اتاری ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 ہے، قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، میرے محبوب کہہ دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنے نفس کے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اگر میں غیب جانتا ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو دنیا جہان کی خیر اور بھلائی کو میں اپنے پاس جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کبھی بھی کوئی تکلیف نہ ہوتی۔ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، میری تو ذمہ داری یہ ہے کہ میں ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کو خوشخبری بھی سناتا ہوں اور اللہ کے عذاب سے بھی ڈراتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ ذو الجلال نے یہ اناؤنس کروایا کہ میں اپنے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، کیونکہ نفع نقصان کا مالک اللہ ذو الجلال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ایک تیسری آیت بھی ہے جو سورۃ الکہف کی آخری آیت ہے۔ جب انسان اس کو بغور پڑھ لیتا ہے تو ایک رویہ جو اس وقت انسان کو بہت پریشان کرتا ہے، اس کی عقائد، اس کے منہج میں خلل کا باعث بنتا ہے، اس کا حل اللہ ذو الجلال نے اس آیت میں پیش کیا، اور وہ آیت یہ ہے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، میرے محبوب فرما دیجئے میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ فرق کیا ہے؟ اللہ نے مجھے پوری بشریت کا سرتاج بنایا ہے، وحی کا نزول کیا ہے، مجھے پیغمبر بنایا ہے، تمام پیغمبروں اور رسولوں کا سرتاج بنایا ہے، لیڈر بنایا ہے، خطیب بنایا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کا دن ہوگا، انا قائد المرسلین ولا فخر، میں تمام انبیاء کا لیڈر ہوں لیکن فخر نہیں کرتا، کیونکہ فخر میرے مالک کو پسند نہیں۔ وخطیبہم، اسی طرح قیامت کے دن ہوگا، تمام انبیاء میں ہی ہوں چونکہ سفارش کرنے والے،
تو میں ہی بات کرنے کی ذمہ داری اٹھاؤں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری بات فرمائی، انا خاتم النبیین ولا فخر، میں خاتم النبیین ہوں اور اس بات پہ بھی میں فخر نہیں کرتا کیونکہ فخر میرے پالنے والے کو پسند نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ رویہ جو اس وقت معاشرے میں موجود ہے کہ وہ نور من نور اللہ ہے، کہ وہ اللہ کے نور کا حصہ ہے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا۔ یہودی اگر یہ کہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی اللہ کا حصہ ہے، وہ بھی کافر۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائی اپنا عقیدہ بیان کریں کہ وہ اللہ کا بیٹے ہیں، اللہ کا حصہ ہیں، تو وہ بھی کافر۔ کیا کہیں جہالت کی وجہ سے یہ جو لفظ بول دیا جاتا ہے کہ نور من نور اللہ ہے، اللہ کے نور میں سے نور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہیں اس طرح کے فتوے کے تحت کہنے والے تو نہیں آ جائیں؟ جب اللہ کے رسول کا تعارف اللہ نے کروا دیا ہے، اور اللہ ذوالجلال نے صرف تعارف ہی نہیں کروایا، اپنے محبوب سے اناؤنس کروایا ہے، تو پھر ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن مجید اور حدیث کی روشنی میں جس بات کو بیان کیا گیا ہے اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے، اسی بیان کے تسلسل کو جاری رکھے، اور اسی میں ہی اس کے ایمان کی عافیت ہے، اور اسی میں ہی اللہ جلال کی رضا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے 3435، اور اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے 139۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ والجنة حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنة على ما كان من العمل وفي رواية أخرى أدخله الله من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء۔ جو شخص اس بات کی گواہی دے دیتا ہے کہ اللہ ذو الجلال کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی گواہی دے دیتا ہے کہ اللہ ذو الجلال کے سوا جس طرح کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا شریک بھی کوئی نہیں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی رسول، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ذو الجلال کے بندے ہیں اور اللہ کا کلمہ ہے، جس کا القاء کیا اللہ تعالی نے مریم علیہ السلام کی طرف، اور اللہ کی طرف سے بھیجی گئی روح ہے، اور اس بات کا بھی اقرار کرتا ہے کہ جنت بھی حق ہے جو اللہ نے مومنوں کے لیے تیار کیا، جہنم بھی حق ہے جو اللہ نے کافروں کے لیے تیار کیا۔ یہ 5 باتوں کی گواہی انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے؟ قیامت کا دن ہوگا، جنت کے 8 دروازے کھلے ہوں گے، اللہ ذو الجلال فرمائیں گے جس دروازے سے چاہتے ہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ ذو الجلال جس دروازے سے چاہے گا اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے 3445، اور صحیح الجامع کی روایت ہے 7363۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تو فرمایا تھا، لا تطرونی كما اطرت النصارى ابن مریم،
مجھے اس طرح بڑھاؤ چڑھاؤ نہیں جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے بڑھا چڑھا کے اللہ ذوالجلال تک پہنچا دیا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ اللہ ہے، والعیاذ باللہ۔ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، میں تو اللہ ذوالجلال کا بندہ ہوں۔ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اس لیے تم اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہا کرو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت رویوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتی ہیں، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 671، سئلت ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعمل فی بیتی، مجھ سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کام کاج کیا کرتے تھے، جس کے جواب میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، كان بشرا من البشر، آپ انسانوں میں سے انسان تھے، یفلی ثوبہ، اپنے لباس کو خود ٹانک لیتے، ویحلب شأتہ، اپنی بکری کا دودھ خود دھو لیا کرتے، ویخدم نفسہ، اور اپنی خدمت خود ہی کر لیا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس بات کو بیان کر دیا کہ جس طرح انسان گھر میں کام کاج کرتا ہے، اگرچہ پوری انسانیت کے سرتاج تھے لیکن ان کے اندر اس قدر تواضع تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل ما یعمل الرجال فی بیوتہم، جس طرح دوسرے لوگ اپنے گھروں میں کام کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس طرح اپنے کام کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، یہ مسند احمد کی روایت ہے، والیوم 1 پیج 214، ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء اللہ وشئت، ایک شخص یہ کہنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہوگا وہی جو آپ چاہیں گے، جو اللہ چاہیں گے، ہوگا وہی جو اللہ چاہیں گے اور آپ چاہیں گے، گویا کہ اللہ ذوالجلال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اکٹھا کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں کیا اور آپ نے فوراً کہا اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ ذوالجلال کا شریک بنا دیا؟ اور دوسری روایت میں آتا ہے اجعلتنی للہ عدلا، اللہ ذوالجلال کے برابر مجھے کر دی۔ قل ما شاء اللہ وحدہ، تم یہ کہا کرو ہوگا وہ جو صرف اللہ ذوالجلال چاہیں گے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے قل ما شاء اللہ ثم شئت، یہ کہا کرو کہ ہوگا وہ جو اللہ ذوالجلال چاہیں گے، پھر آپ دعا کریں گے، اللہ ذوالجلال سے التجا کریں گے تو اللہ ذوالجلال کی رحمت کا نزول ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی رہنمائی اس قدر گہرائی کے ساتھ کی ہے کہ معمولی سے الفاظ میں بھی ایسا ترادف نہیں آنا چاہیے کہ اللہ ذوالجلال کی برابری ہو جائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ادب ہے جس کا خیال کرنا ضروری ہے کہ آپ کو وہ مقام دیا جائے جس مقام کا تذکرہ خود اللہ ذوالجلال خالق و مالک نے کیا ہے، کیونکہ اللہ ذوالجلال سے بڑھ کے تو اپنے محبوب کے مقام کو کوئی نہیں جانتا۔ جب اللہ ذوالجلال سے بڑھ کے کوئی جانتا نہیں ہے تو پھر اسی پر اکتفا کرنا ہی میرا ایمان ہے اور میری سعادت ہے، میری خوش نصیبی ہے، میری بختوری ہے، اور اسی میں ہی اللہ ذوالجلال کی رضا ہے اور یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اسے ہی زیادہ حق اور صراط مستقیم سے تعبیر کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب میں سے ایک ادب، 18واں ادب یہ بھی ہے کہ آپ کی مسجد کی زیارت کی جائے۔ مسجد اللہ کے گھر ہے،
بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ المسجد بیت کل تقی، مسجد ہر اس متقی انسان کے لیے ہے جس کو اللہ نے تقوی نصیب کیا ہے، یہ اس کا بھی گھر ہے۔ اس لیے مسجد بنانے کی کتنی فضیلت آئی ہے کہ جو دنیا میں مسجد بناتا ہے اللہ ذو الجلال اس کا جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ لیکن روئے زمین پہ 3 مساجد ایسی ہیں جن مساجد کا قصد کر کے رخت سفر باندھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 1189، صحیح مسلم کی روایت ہے 1397۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، سوائے 3 مساجد کے کسی اور کی طرف کجاوے نہ کسے جائے۔ یہ رخت سفر باندھنا 3 مساجد کے لیے ہے، اور وہ ہے المسجد الحرام بیت اللہ کی طرف، ومسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد نبوی کی طرف، ومسجد الاقصی اور مسجد اقصی کی طرف۔ شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شد الرحل لأجل فضل المسجد انه منسوب الى فلان هذا لا يجوز، کسی بھی مسجد کی طرف رخت سفر باندھنا اس مسجد کی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ فلاں مسجد فلاں کی طرف منسوب ہے، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 مسجدوں کا تذکرہ کیا ہے، بیت اللہ، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بقیہ مساجد ان کی طرف رخت سفر باندھنا اس اعتبار سے کہ ان کا مالک جو ہے بنانے والا معروف ہے خیر کے ساتھ، اور یہ فلاں شیخ کی ہیں اور اس لیے میں برکت حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ صرف 3 مساجد کا خاصہ ہے۔ ہاں اگر دوسری مساجد میں نماز کے لیے جایا جائے، تعلیم کے لیے جایا جائے اور کسی بڑے شیخ کے پیچھے نماز پڑھنے کے جایا جائے، اس میں کوئی بھی اعتراض نہیں ہے، یا اس مسجد میں جا کے تعلیم حاصل کرنی ہے، یا وہاں کچھ سکھانا ہے، یا کوئی علمی فائدہ حاصل کرنا ہے، تو اس کے لیے کسی بھی مسجد میں جانا یہ مشروع بھی ہے، جائز بھی ہے، اور قابل ستائش بھی ہے، اور نیکی کے حصول کا ذریعہ بھی ہے۔